پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام چھوٹے بڑوں کو، دوست احباب کو السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع پاکستان میں قیام پذیر، رہائش پذیر وہ افغان باشندے ہیں، وہ غیر ملکی ہیں جو یہاں پر بغیر دستاویزات کے، بغیر ویزے کے کئی سال سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب ابتدا میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ، براہ راست سرحدیں پاکستان کے علاوہ ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان اور ایران کے ساتھ بھی ملتی ہیں، اور ایران کے وزیر داخلہ احمد واحدی نے یہ کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر قیام پذیر غیر ملکیوں کے خلاف اقدامات کو افغانستان دشمن قرار نہیں دیا جا سکتا، اور جن افغانوں کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں انہیں ایران سے افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ کچھ اسی قسم کی بات پاکستان کے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے جمعرات کے روز ایک پریس کانفرنس میں کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے وہ کسی رجسٹرڈ شدہ باقاعدہ ویزوں کے ساتھ پاکستان میں موجود افغانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو مختلف اوقات میں ویزے لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے واپس جانے کی بجائے یہیں اپنا قیام طویل کیا اور بغیر رجسٹریشن کے یہاں پہ رہتے رہے ہیں۔ حکومت کا یہ اندازہ ہے کہ کوئی 1.7 ملین 17 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ بسے ہوئے تھے۔ اب یہ جب کیمپین کا آغاز ہوا تو اس میں پاکستان کی کمیونیکیشن، پاکستان کی میسیجنگ کوئی بہت زیادہ واضح نہیں تھی، اور ابتدائی طور پہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید پاکستان میں موجود تمام افغانوں کو اب نکالا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 1.3 ملین یعنی 13 لاکھ کے قریب باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، ان کے پاس پروف آف ریزیڈنس ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نہیں نکالے جا سکتے۔ یہ چونکہ ریفیوجی سٹیٹس ہے لہٰذا ان کو ٹچ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ جو لوگ باقاعدہ ویزے لے کے آئے ہیں، جو لوگ یہاں پہ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، ان کو ٹچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں بہت سارے پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ بے شمار افغانوں کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ، پاکستان کے پاسپورٹ تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب نے 12,000 پاسپورٹ پاکستان کو فراہم کیے جو کہ افغانوں نے پاکستان میں رہ کے بنائے تھے۔ اب سرفراز بگٹی نے اس حوالے سے کہا کہ جن لوگوں نے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنوائے باہر جانے کے لیے، یعنی افغانوں نے، ظاہر ہے وہ پاکستان کے اپنے حکام کی ملی بھگت سے ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ان تمام پاسپورٹوں، تمام شناختی کارڈوں کے بنائے جانے میں جو بھی لوگ ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بنیادی طور پہ پاکستان کی وزارت داخلہ، پاکستانی حکام کا جو ہدف ہے وہ تقریباً کم از کم 7 لاکھ ایسے افغان باشندے ہیں جو گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران ویزے لے کر آئے اور یہاں سے پھر واپس نہ گئے۔ اس میں 1,30,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو باقاعدہ ویزے لیے، جنہوں نے اگست 2021 میں افغان طالبان کی حکومت بحال ہونے کے بعد، اس سے پہلے یعنی ابھی صدر اشرف غنی کی حکومت تھی، اور اگر یہ کہہ لیں کہ کوئی 3 سال کے دوران کوئی 7 لاکھ کے قریب ویزے جاری کیے گئے۔ ان لوگوں کی اکثریت جن کے پاس ملٹیپل انٹری ویزا تھے، جو آنا جانا کر رہے تھے لوگ، اور جب حکومت تبدیل ہوئی تو وہ پھر واپس نہیں گئے۔ اور اس وقت ایک اور اس کے ساتھ پیرلل اسٹریم چلی تھی، کیوں یہاں پہ غیر قانونی طور پہ قیام پذیر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، کہ 2016 میں صدر اشرف غنی کی درخواست پر منقسم قبائل، یعنی وہ قبیلے جو کہ پاکستان کی طرف سے باڑ لگائے جانے کے نتیجے میں تقسیم ہو گئے تھے پاکستان افغان سرحد پہ، تو ان لوگوں کی سہولت کے لیے تذکرہ، یعنی ایک لحاظ سے ایک آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس کی سہولت کا اجرا کیا گیا۔ پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے، جن لوگوں کے پاس افغان حکومت کا جاری کردہ تذکرہ ہوگا انہیں ہم پاکستان داخلے کی اجازت دے دیں گے۔ اب
2016 میں جب یہ سہولت شروع ہوئی تو ماشاءاللہ قندھار میں بہت سارے لوگوں نے یہ کاروبار شروع کر دیا. اس میں کئی غیر قانونی یعنی جعلی تذکرے بھی جاری ہوئے, اور یہ قندھار میں بیٹھ کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کو بھی انہوں نے یہ تذکرے جاری کرنے شروع کر دیے. اور ان لوگوں کی غالب اکثریت چمن کے راستے یعنی قندھار سے چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوئی. یہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 4 لاکھ ایسے افراد تھے جو کہ تذکرے کی مدد سے آئے. اب دیکھیے اس میں اسلام آباد میں اس وقت کوئی سینکڑوں ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افغان موجود ہیں. وہ وقتاً فوقتاً احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں. پریس کلب کے باہر انہوں نے احتجاجی کیمپ لگا رکھا ہے. لیکن یہ تمام لوگ تذکرے پہ انہوں نے قندھار سے تذکرے کا بندوبست کیا, چمن کے راستے پاکستان پہنچے اور اب اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. اور اس قسم کے دستاویزات کے ذریعے اور جعلی انویٹیشنز کے ذریعے آج کل ایک اور کاروبار چلا ہوا ہے کہ کابل میں قندھار میں کئی ایسے ادارے ہیں, ٹریول ایجنسیاں ہیں جو جعلی انویٹیشنز بناتے ہیں, انہیں دعوت نامے پاکستان سے, اور ان کے اگینسٹ پھر ان کو ویزا ملتا ہے. اس میں ظاہر ہے پاکستان کے اپنی سفارت خانے کے لوگ بھی بظاہر شامل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ملی بھگت کے بغیر تو یہ ویزے جاری نہیں ہو سکتے ہیں. اب بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جو کہ جس انداز میں ایک دم آنن فانن ایک ڈیڈ لائن دی گئی کہ 31 اکتوبر تک ان تمام لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے, اس سے یہ تاثر پیدا ہوا گویا تمام افغان مہاجرین کو یہ پاکستان چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں. اس کی وجہ سے جذبات بھی کافی بھڑکے افغانستان کے اندر, اور خاص طور پہ اس کو ان لوگوں نے جو ہمیشہ پاکستان پہ تنقید کرنے کا بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں, انہوں نے اس کو ٹویٹر کے اور فیس بک کے ذریعے پاکستان کی بہت لعن طعن کی. حالانکہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ ایران کے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ یہ ایکشن غیر قانونی طور پہ بغیر دستاویزات کے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں, ان کو ہر حال میں بھیجا جائے گا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ 1 سے 2 سال کے دوران ایران تقریباً 7,10,000 افغانوں کو افغانستان واپس بھیج چکا ہے. اس پہ کسی نے اف تک نہیں کی, اور ان کا یہ کہنا ہے وزیر داخلہ احمد واحدی کا کہ 3,10,000 افراد ان میں ایسے تھے جو کہ بالکل غیر قانونی طور پہ ایران میں قیام پذیر تھے. اب وہ لوگ جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان نفرتوں کو ہوا دیتے ہیں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران نے ایسا کیوں کیا, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ترکمنستان, تاجکستان اور ازبکستان نے کیوں پابندیاں لگا رکھی ہیں افغان باشندوں کے وہاں داخلے پہ, یا کیوں انتہائی محدود تعداد میں ان کو ویزے دیے جاتے ہیں. اب پاکستان کا جو اس وقت مخمصہ ہے وہ ہے کہ 1.7 یعنی 17 لاکھ کے قریب افغان تھے جو کہ مختلف حیل و بہانوں سے یہاں پہ موجود تھے, اور اس کے بعد پھر واقعات بھی مسلسل ایسے ہوتے رہے ہیں پاکستان افغان سرحد پہ, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, جس کی وجہ سے افغانوں کے خلاف یا افغان حکومت کے خلاف یا افغانستان کے خلاف جو جذبات ہیں عوامی سطح پہ, یعنی اس میں بہت سارے ہمیں یہ کوالیفائی کرنا چاہیے کہ ہر پاکستانی افغانوں کے خلاف نہیں ہے, ہر افغان پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہے, لیکن جو انفرادی طور پہ لوگ اپنے بیانات دیتے ہیں ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس کا بہرحال دو طرفہ تعلقات پہ اور دونوں ملکوں کے درمیان جو سیاسی اور سماجی فضا ہے وہ کافی مقدر ہوتی ہے اس کے ذریعے. اب کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں, اور یہ سوال سرفراز بگٹی صاحب نے بھی اٹھایا کہ کون سا ملک ہے جو آپ کو الاؤ کرے گا کہ آپ بغیر ویزے کے وہاں پہ ٹھہر سکیں. کوئی ایک ملک نہیں ہے جہاں پہ بغیر دستاویز کے, بغیر ویلڈ ویزا کے آپ 1 گھنٹہ بھی اضافی قیام کر سکے, فوری طور پہ اس کی سزا ملتی ہے. یہاں پہ لوگ ایسے تھے جو کئی سال سے خاموشی سے رہ رہے تھے. اب کچھ سوالات ہیں جو ہم یہ اس ویلاگ میں اٹھانا چاہتے ہیں, اور جو تمام ہمارے افغان دوستوں کے لیے, ان پاکستانیوں کے لیے جو کچھ کدورت رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے, جو منفی جذبات رکھتے ہیں, وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان نفرتوں کو ہوا دیتے ہیں اور نفرتیں پیدا کر کے
जज्बात भड़का देते हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए। क्या ये वो लोग हैं जिनका ज़रिए रोज़गार महज पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडा करना है? दूसरा सवाल ये कि वो कौन लोग हैं जो सरहद पर पाकिस्तानी गार्ड्स के ख़िलाफ़ फायरिंग और इश्ताल अंगेज़ बयानात वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं, सरहद को ड्यूरेंट लाइन का नाम दे के इस कज़िये को दोबारा ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, और इस बात का एहसास नहीं करते कि इस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद बैनुल-अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा सरहद है। इसको आप जो मर्ज़ी नाम दे दें, लेकिन ये सरहद बैनुल-अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा है। 2650 किलोमीटर पे ये लंबी लाइन है। और तीसरा अब सवाल ये है कि जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम हुई अगस्त 2021 में, उस वक्त सरहद पे बाड़ लगाने का काम अभी जारी था, और तालिबान ने बज़ाहिर पाकिस्तानी हुकाम से कहा कि जो 50-60 किलोमीटर का इलाका है चित्राल और बदख्शां और चित्राल के दरमियान, तो वहाँ पे आप बाढ़ ना लगाएं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आपने देखा कि फिर 5 सितंबर को यहाँ पे टीटीपी ने बड़ा ज़ोरदार हमला किया, कल आज तक वो आ गए थे, और उसके बाद फिर ये सवाल उठा कि आखिर इनकी सहूलतकारी किसने की, क्यों कर टीटीपी के लोग अपने जो कैंप है, बताया जाता है कि वो तो सरहदों से बहुत दूर कैंपों में रह रहे हैं, वहाँ से सैकड़ों दर्जनों की तादाद में आए, उन्होंने इस तरह हमला आवर हुए, और उस हमले को भी फिर पाकिस्तान दुश्मन जो ट्विटर हैंडल्स हैं, फेसबुक है, उन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए, ये सवाल उठाए बगैर कि टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम है, कलअदम तंजीम है, आखिर उसकी सहूलतकारी किसने की। चौथा सवाल ये है कि क्या जो 2016 में सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर दोनों तरफ के मुनक़सिम कबाइल की सहूलत के लिए तस्करे की सहूलत दी गई, उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया गया। और जैसे मैंने ज़िक्र किया कि न सिर्फ इस्लामाबाद में सैकड़ों हज़ारा मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त ऐसे कई लोग मौजूद हैं, कराची में भी होंगे, कोयटा में भी होंगे, जो तस्करे की मदद से आए, और मालूम नहीं है तस्करा कितने तस्करे जो हैं वो वाकई जेन्युइन हैं और हुकूमत की तरफ से जारी किए गए थे। फिर एक और सवाल ये उठता है, और जो कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, जो कि अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच के बाद देखा गया, और सवाल पहले ये उठता है कि क्या मौजूदा हालात में दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट या फ़ुटबॉल जैसे खेलों के मुकाबले होने चाहिए, क्योंकि हर मैच के बाद जज्बात भड़क उठते हैं, ख़ास तौर पर अफ़गान जवान नौजवान, वो लोग जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई होती हैं सरहद पे, ऐसी जैसे पाकिस्तानी शहरियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, वो फिर उस वक्त ऐसे मौक़े पे वो उनकी जो नफ़रत होती है, उनकी जो नाखुशगवारी है, वो उभर के सामने आती है। जो मैच हुआ, जो अफ़गानिस्तान ने जीता, बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया, बड़े प्रोफेशनल अंदाज में अफ़गानिस्तान की टीम खेली, लेकिन मैन ऑफ द मैच ज़दरान ने जब अवार्ड लेने के बाद कहा कि मैं ये अवार्ड उन अफ़गानों के नाम करता हूँ जिन्हें पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। यानी भारत की सरज़मीन पे मौजूद रह के उसने पाकिस्तान का नाम इस तरह इस्तेमाल किया जैसे पाकिस्तान कोई वो गैर कानूनी काम कर रहा है, हालांकि ये भी उसकी नॉलेज उसका नहीं था, मामला फ़हमी नहीं थी कि पाकिस्तान से सिर्फ गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गानों को निकाला जा रहा है। लेकिन उस सरज़मीन पे ज़दरान ने पाकिस्तान का नाम लिया जहाँ पे कोई मौका जाने नहीं दिया जाता पाकिस्तान को बदनाम करने का। उसी मौके पे राशिद ख़ान, जो कि पाकिस्तान में पैदा हुआ था, पाकिस्तान में अभी भी उसका घर है, और उसने इरफ़ान पठान के साथ फ़तह का जश्न मनाया। और इरफ़ान पठान आजकल जो साबका क्रिकेटर है, बड़े ही जहरीले किस्म के ट्विटर पे चढ़ के पैगामात अपने कर रहा है, सोशल मीडिया को उसने इस्तेमाल किया है और सियासी जहर उगल रहा है क्रिकेट की आड़ में। तो ये तमाम क्रिकेटर्स को, तमाम जवान नौजवान अफ़गानों को ये सोचना चाहिए कि क्या ये इस किस्म का काम मुनासिब है। पाकिस्तान से बिलाशुबा माजी में गलतियाँ हुई हैं, गलत इक़दामात हुए, लेकिन सवाल ये है कि कौन से मुल्क से गलतियाँ नहीं हुई हैं। जो कुछ अमेरिका बरतानिया की पुष्टपनाही से इस वक्त फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो कुछ अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा के इराक़ में जो 20 साल अफ़गानिस्तान में जो जंग की, क्या ये गलतियाँ नहीं थी? यानी सिर्फ़ एक मुल्क को निशाना बना देना, आप ख़ुद ही सोचिए कि क्या ये मुनासिब बात है। और
یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو بھی مہم پاکستان میں چل رہی ہے یہ غیر ملکی غیر قانونی طور پہ مقیم غیر ملکیوں کے خلاف چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری ایک سوال، بڑا سوال یہ ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم یہاں پہ کئی سال سے، میں بطور ایک رائٹر کے کہہ رہا ہوں کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو ہمیں شہریت دے دینی چاہیے۔ جتنے بھی افغان گھرانوں کے بچے ہیں وہ ان کی تعداد کوئی 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور خود 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے کچھ ایک بیان بھی دیا تھا کراچی میں کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو شہریت دے دینی چاہیے۔ ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ ابھی بھی اس کے لیے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن افغان، خاص طور پہ وہ افغان جو کہ پاکستان پہ تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، یہ ان کو سوچنے کی بات ہے کہ جب غیر جذبات میں آ کے وہ دڑا دڑ فائرنگ کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کوئی ملک فتح کر لیا، یا پھر اس طرح جشن منا رہے ہیں جیسے انہوں نے کسی ازلی دشمن پہ انہوں نے فتح پا لی ہے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ مطلب اگر جذبات کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر لیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ازبکستان، تاجکستان اور ترکمنستان، ایران سے بہت زیادہ بڑھ کے پاکستان نے افغانستان کا ساتھ دیا ہے، تو یہ لوگ جو کہ نفرت زہر آلود قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں، پیغامات کرتے ہیں ایسے مواقع پہ، کیا یہ اپنے پہلے ہی سے مشکلات میں گھرے افغانستان اور افغان عوام کی مدد کر رہے ہیں یا پھر ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں؟ غیر ذمہ دارانہ جب بیانات دے کے جس سے جذبات ابھرتے ہیں، اس کا نقصان صرف افغانوں کو نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان آپ کے پبلک امیج پہ بھی ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر بھی پھر جذبات بھڑکتے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ جذبات کو سائٹ پہ رکھ کے تھوڑا سا ریشنلائز کریں اپنی رسپانسز کو، کیونکہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے۔ تو جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو لکھنے لکھانے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ افغانوں کو جو یہاں پہ پیدا ہوئے ان کو مین سٹریم کیا جائے، ان کے لیے پھر بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس ایڈوکیسی میں کہ ان کو یہاں پہ ہم نیشنلٹی دے دیں۔ لہٰذا میری اپیل ہے سب سے، پاکستانیوں سے، افغانوں سے، کہ جب بھی کھیل ہو رہا ہے اس کو کھیل کے طور پہ لیں۔ یہ کوئی کسی ایک ملک کی فتح یا شکست نہیں ہے، بلکہ کھیل میں جو بھی اچھی ٹیم کھیلتی ہے اس کی فتح ہوتی ہے، اور اس تازہ ترین کیس میں افغانستان کی ٹیم بہت اچھا کھیلی، ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور تمام نوجوان نسل جو ہے افغانستان کی، ان کے گھرانوں کو یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو پھر دوسرے ملکوں کو بھی کی مثالیں بھی سامنے رکھ کے صرف پاکستان کو نشانے پہ نہ لیے رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔